اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صاحب قرآن سلسلہ کے آخری چیپٹر اسوہ حسنہ کا آخری حصہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آج لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا زرتاج بشیر حرل سے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ۔ آج حاج صاحب کے حسب الحکم ہم نے اس کو کوشش کر کے مکمل کرنا ہے۔ وہ اس کو خاموش کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مرہ کے معمولات۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوقات کے 3 حصے کر رکھے تھے، ایک عبادت الہی کے لیے، دوسرا عام خلق کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا اور یہی وقت دربار نبوت کا ہوتا۔ لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مواعظ و نصائح کی تلقین فرماتے۔ اکثر صحابہ سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتا اور آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ کبھی خود اپنا خواب بیان فرماتے۔ اس کے بعد ہر قسم کی گفتگو ہوتی، لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے اور شعر پڑھتے، کوئی ہنسی خوشی کی باتیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے۔ اکثر اسی وقت مال غنیمت اور وظائف و خراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ جب دن چڑھ جاتا تو چاشت کی کبھی 4 کبھی 8 رکعت نماز ادا فرماتے۔ گھر جا کر گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے، پھٹے کپڑوں کو سیتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھوں سے گانٹھ لیتے، دودھ دوتے، نماز عصر پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذرا ذرا ٹھہرتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی، عشاء تک صحبت رہتی، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور واپس آ کر سو رہتے اور ازواج رخصت ہو جاتی۔ نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے۔ عام معمول یہ تھا کہ آپ اول وقت التمازن قرآن مجید کی کوئی سورہ پڑھ کر سوتے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ آرام فرماتے وقت یہ الفاظ فرماتے: خدایا تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ جاگتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ آدھی رات یا پہر رات رہے جاگ اٹھتے۔ آپ کی مسواک سراہنے رہتی تھی، اٹھ کر پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہوتے۔ آپ کی جائے نماز مصلی آپ کے سرہانے ہوتی تھی، ہمیشہ داہنی کروٹ اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے۔ نیند میں کسی قدر خراٹے کی آواز تھی۔ بچھونے میں کوئی خاص اہتمام یا تکلف نہ تھا، کبھی معمولی بستر پر، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی اور کبھی خالی زمین پر آرام فرماتے۔ حضرت کے خانگی معمولات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کوئی واقف نہ تھا۔ ان سے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے اس قدر نمازیں پڑھیں کہ پاؤں پر ورم آ گیا۔ ہجرت کے سال بھر بعد جب بقیہ آیتیں اتری تو قیام اللیل جو اب تک فرض تھا
نفل رہ گیا۔ شب کو 8 رکعت متصل پڑھتے، جن میں صرف 8 رکعت میں قضا کرتے، پھر ایک اور رکعت پڑھتے اور اس میں بھی جلسہ کرتے، پھر 2 رکعت اور ادا کرتے۔ اس طرح 11 رکعتیں ہو جاتی، لیکن جب عمر زیادہ ہو گئی اور جسم ذرا بھاری ہو گیا تو 7 رکعتیں پڑھتے، جن کے بعد 2 رکعتیں اور ادا کرتے۔ کبھی کبھی رات کو اتفاقاً نیند کا غلبہ ہوتا اور اس معمول میں فرق آتا تو دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ اور اس کے الفاظ یہ ہیں: عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر گھر میں چلے آتے اور یہاں 4 رکعتیں پڑھ کر خواب راحت فرماتے۔ وضو کا پانی اور مسواک سرہانے رکھ دی جاتی۔ سو کر اٹھتے، پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور جائے نماز پر آ کر 8 رکعتیں ادا فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ اکثر ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے، لیکن جب یہ گراں گزرنے لگا تو بھی مسواک ہر نماز سے پہلے ضرور کرتے۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی، نوافل اور سنتیں گھر پر ادا فرماتے۔ فجر کے لیے جاگتے تو وضو کے بعد 2 رکعت گھر پر ادا فرماتے، جو اتنی مختصر ہوتی کہ کئی بار حضرت عائشہ کو شبہ ہوتا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ پھر مسجد جا کر 2 رکعت فرض نماز باجماعت ادا فرماتے۔ اس میں آپ طویل قرات فرماتے۔ صحابہ کا اندازہ تھا کہ فجر میں آپ 60 سے 100 آیات تلاوت فرماتے۔ ظہر کی پہلی 2 رکعت میں طویل یعنی تقریباً 30 آیات، لیکن فجر کی نسبت بہت کم قرات کرتے۔ البتہ آخری 2 رکعتوں میں اس سے تقریباً نصف یعنی تقریباً 15 آیات پڑھتے۔ عصر میں ظہر سے تقریباً نصف تلاوت فرماتے۔ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات یا اسی قدر قرآن پڑھتے، اور عشاء کی نماز میں والتین والزیتون یا اس کے برابر تلاوت فرماتے۔ تہجد میں طویل صورتیں پڑھا کرتے۔ عیدین کی نماز میں مختصر تلاوت فرماتے۔ جمعہ کی نماز میں اکثر سورہ کاف پڑھتے۔ خطبہ مختصر ہوتا، لوگ جمع ہو جاتے تو آپ سادگی سے گھر سے نکلتے، مسجد میں داخل ہوتے، سیدھا ممبر پر جاتے، لوگوں کی طرف منہ کر کے اسلام کہتے اور خطبہ شروع کر دیتے۔ شروع میں عصا ہاتھ میں رکھتے، لیکن جب ممبر بن گیا تو عصا رکھنا چھوڑ دیا۔ بیٹھ کر خطاب فرماتے۔ خطبہ کے دوران کوئی کام پڑ جاتا تو وہ کر لیتے، پھر ممبر پر آ کر خطبہ پورا فرماتے۔ ایک دفعہ خطبہ کے دوران ایک بدو آ گیا اور دین کی تعلیم کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے بنیادی باتیں سمجھائیں اور پھر خطبہ مکمل کیا۔ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آ گئے تو آپ خطبہ روک کر آگے بڑھے، حسن کو گود میں اٹھایا اور پھر خطبہ مکمل فرمایا۔ خطبہ کے دوران لوگوں کو پرسکون بیٹھے رہنے کی تلقین فرماتے۔ جمعہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً خطاب فرماتے، لیکن کچھ دنوں کا وقفہ دے کر، تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ جب کبھی سفر یا جہاز سے واپس آ کر مدینہ میں داخل ہوتے تو پہلے سیدھا مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور بعد میں گھر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تحریک آزادی کے لیڈر یا گوشہ نشین واعظ و مسلح نہیں تھے، بلکہ معلم اخلاق و تہذیب، عملی زندگی کے لیڈر بنا کر مبعوث ہوئے۔ آپ کی مصروف زندگی کے معمولات ایک بھرپور عملی زندگی کے عکاس ہیں۔ آپ کی روزمرہ کی ایک جھلک پیش خدمت ہے۔ وحی کو توجہ سے سن کر دہرانا اور یاد رکھنا، وحی کی حکمتوں اور معارف کا صحابہ کے سامنے بیان، وحی کو کاتبوں سے املا کروا کے محفوظ کرنا، اپنے عمل سے احکام قرآنی کی تفسیر پیش فرمانا، رات کو عبادت کرنا، نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی تلاوت فرمانا، دعوت اللہ کی ذمہ داری ادا فرمانا، معاشرتی مقصد سے انصار مدینہ کے گھروں میں جانا، روزانہ 5 نمازوں کی امامت فرمانا، ہر جمعہ اور عیدین پر خطاب فرمانا، دوران ہفتہ مجالس میں بھی درس و تقاریر، سوال و جواب کی محافل اور خوابوں کی تعبیر وغیرہ،
مسلم و غیر مسلم سے انفرادی ملاقاتیں، خواتین کی تربیت کے لیے الگ مجالس کا اہتمام، وفود اور مہمانوں سے ملاقاتیں، مہمانوں کی ضیافت اور قیام و طعام کا بندوبست، نواحی بستیوں کے دورے کرنا، صحابہ کے معاملات کی اصلاح کے لیے ذاتی توجہ، بطور سربراہ مقدمات کے فیصلے فرمانا، انتظامی اور مشاورتی اجلاس کرنا، خطوط لکھوانے کا اہتمام، ازواج مطہرات اور خاندان کی خبر گیری، مریضوں کی عیادت اور تجویز علاج، صحابہ اور ان کے بچوں کے رشتہ ناطہ کے لیے کاوش، نکاح، شادی، پیدائش میں شرکت، وفات کے موقع پر جنازہ و تدفین میں شرکت، غرباء، مساکین اور بھوکوں کی خبر گیری، غریب امیر کی دعوت قبول فرمانا، اموال زکوٰۃ کے جانوروں کا انتظام، زکوٰۃ، صدقات، فدیہ اور جزیہ کی رقم کی تقسیم، ملک عرب اور مدینہ کی حکومت کا انتظام، فتنہ پرداز منافقین کی نگرانی اور شرارتوں کا سدباب، دشمن کے حملوں کے لیے دفاعی انتظام، غزوات اور حج وغیرہ کے لیے سفر فرمانا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے معاملات میں ہدایات، فیصلے اور احکام جاری فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے کس طرح کوشش کی وہ پیش کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ کے ذہنوں میں شرک اتنا رچ بس چکا تھا کہ تصور توحید و آخرت سمجھنا ان کے لیے نہایت گراں تھا، اور اسلام کے پیغام کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ روایات اور معیشت کی ترجیح عقل سلیم پر غالب رہی، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد قبائل عرب نے اسلام اور مسلمانوں کو بھی خطہ عرب کی ایک ٹھوس حقیقت سمجھنا شروع کر دیا۔ اس معاہدہ کے بعد آزادانہ آمد و رفت اور میل جول ممکن ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ بانی اسلام کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کر رہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی شائستگی، تہذیب اور حسن معاشرت سکھاتی ہے۔ صحابہ کی سنجیدگی، پاکیزگی اور ڈسپلن نے بھی دیکھنے والوں پر اثر مرتب کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ تو اسلام قبول کرنے لگے اور کچھ مناسب موقع، بالخصوص قریش مکہ کے آخری فیصلہ کا انتظار کرنے لگے۔ حدیبیہ سے مدینہ منورہ واپسی کے سفر کے دوران ہی وحی الہی نے اس معاہدہ کو فتح مبین یعنی واضح کامیابی قرار دے دیا۔ مدینہ واپس پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ریاستوں اور ممالک کے حکمرانوں کی طرف خطوط دے کر صحابہ کو روانہ کیا تو اکثریت نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ جن چند سربراہان نے رعونت کا مظاہرہ کیا، ان کے امراء اور رعایا بھی اسلام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مائل ہو گئے۔ فتح خیبر کے بعد مہاجرین حبشہ کے علاوہ یمن سے 2 مسلمان وفود بھی مدینہ پہنچے، اور آس پاس کے قبائل سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ بھی خیبر سے واپسی میں ہی مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور اصحاب صفہ میں شامل ہوئے۔ معرکہ بدر میں 313 مسلمان ساتھ تھے۔ احد کے لیے 1000 نکلے، لیکن ان میں سے 300 کو منافق عبداللہ بن ابی واپس لے گیا۔ حدیبیہ کے سفر میں 1400 صحابہ ہم سفر تھے۔ فتح خیبر کے لیے 1600 صحابہ، اور اسی سال سن 7 ہجری کے آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو 2000 صحابہ ہم رکاب تھے۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے عمرہ کے دنوں میں مسلمانوں کی عبادات، نظم و ضبط اور اطاعت رسول کے مناظر دیکھے تو دلوں پر گہرا اثر مرتب ہوا، اور وہ جان گئے کہ مسلمان راہزنوں کا ٹولہ نہیں، بلکہ اسی کعبہ کو مرکز ماننے والے، شائستہ
اور متقی لوگوں کی ایک منظم قوت ہے۔ دراصل عمرہ کے ایام میں ہی اسلام اہل مکہ کے دلوں میں اترا۔ عمرہ سے واپسی پر قبائل داخل اسلام ہوتے گئے اور حضرت خالد بن ولید نے بھی مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کیا۔ اگلے سال رمضان میں جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے 10,000 صحابہ مدینہ سے نکلے اور راستہ سے شامل ہونے والے قبائل کو ملا کر کل 12,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ خطۂ عرب قریش مکہ کو کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے مذہبی پیشوا مانتا تھا اور لوگ قریش مکہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ مکہ کی فتح نے اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور اشاعت اسلام کی راہ سے آخری رکاوٹ بھی دور کر دی۔ اب یہ خطرہ نہیں رہ گیا تھا کہ مسلمان مبلغین کہیں جائیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو، چنانچہ ہر طرف مبلغ روانہ کر دیے گئے۔ جو لوگ زکوٰۃ اور جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجے جاتے، ان کے انتخاب میں بھی دیگر اہلیت کے علاوہ دینی علم اور حفظ قرآن کو وزن دیا جاتا۔ کچھ وفود کے ساتھ شکو و سطوت کی خاطر فوجی دستے بھی بھجوائے جاتے، لیکن انہیں جبر کی اجازت نہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے دستہ کے ساتھ جھڑپ میں قبیلہ بنو جذیمہ کے کچھ لوگ مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پورا خون بہا ارسال فرمایا، جس سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یمن کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا گیا، لیکن وہ شجاعت کے لیے مسلم ہونے کے باوجود دعوت و ارشاد کے آدمی نہ تھے، اس لیے زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ بعد میں حضرت علی اور حضرت مووا اشعری کو بھجوایا گیا تو سارا یمن داخل اسلام ہو گیا۔ بہت سے وفود خدمت نبوی میں حاضر ہو کر قبول اسلام کا اعلان کرتے اور کچھ قبائل کے رؤسا خود دربار نبوی میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے اور واپس جا کر اپنے قبیلہ کو مسلمان کر لیتے۔ بالآخر فتح مکہ کے 3 ماہ بعد سے واپسی پر جب سورہ توبہ کی آیات برات کے ذریعے عہد شکن مشرکین کے ساتھ تمام امن معاہدے منسوخ کر دیے گئے تو پورا حجاز داخل اسلام ہو گیا۔ سن 8، 9 اور 10 ہجری کے 3 سالوں میں اسلامی سلطنت جنوب میں یمن و بحرین، مشرق میں یمامہ و عمان اور شمال میں عراق و شام کی حدود تک وسیع ہو چکی تھی۔ حفاظت قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین نے دین کو مستحکم اور قائم فرمایا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعی نبوت پر لشکر کشی کی تو جنگ یمامہ میں متعدد صحابہ شہید ہوئے، جن میں 70 حفاظ قرآن بھی شامل تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع اور کتابی صورت میں مرتب کروا دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر اصلاحات و فتوحات کیں، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین نے قرآن کے تلفظ کو ہمیشہ کے لیے یکساں رکھنے کی خاطر 7 جلدیں تحریر کروا کے ملک کے مختلف علاقوں میں بھجوا دیں۔ اس طرح اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے کا اہتمام ہوا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا بھر کے ہر ثقافت اور ہر زبان کے مسلمان روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کروڑوں حفاظ کرام کے سینوں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ واحد کتاب ہے جو لفظ بہ لفظ محفوظ ہے اور ایک ہی تلفظ میں ہر وقت پڑھی جا رہی ہے، چاہے پڑھنے والا پاکستان کا ہو، ملیشیا کا ہو، امریکہ کا یا جرمنی کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بطور عبد۔ سلسلہ نبوت کے عظیم ترین اور آخری فرد اور حامل قرآن مجید ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین پیغمبر تھے۔ اس کے باوجود محبت کے دیگر ناموں کے علاوہ رسول اللہ کو قرآن حکیم میں بار بار عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ چند مثالیں حاضر ہیں۔ 5 نبوی میں نازل ہونے والی سورہ کہف کی آیت نمبر 1، 7 نبوی میں نازل ہونے والی سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، 10 نبوی میں نازل ہونے والی سورہ جن کی آیت نمبر 19، 12 نبوی میں نازل ہونے والی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، 12 نبوی میں نازل ہونے والی سورہ نجم کی آیت نمبر 10 اور سن 5 ہجری میں نازل ہونے والی سورہ حدید کی آیت نمبر 9۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات پیش آئے۔ قریش نے مکہ میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کیے رکھی، حبشہ ہجرت کر جانے والوں کا تعاقب کیا، پھر سماجی اور معاشی مقاطعہ کر کے مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور جب مسلمان یثرب کے لیے ہجرت پر مجبور ہو گئے تو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے مال اسباب ضبط کر لیے۔ اس کے بعد مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، مسلمانوں کا پیچھا کرتے رہے اور عبداللہ بن ابی کے نام یہ خط لکھا کہ مسلمان مہاجرین کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم یثرب پر حملہ کر کے تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیں گے اور مال اسباب ضبط کر لیں گے۔ اس طرح جنگ کی ابتدا خود قریش نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جنگ خود شروع نہیں کی، تجارتی قافلہ بھی قریش کے علاوہ کسی کا نہیں روکا، حالانکہ دن رات قافلے گزرتے تھے۔ مسلح دستوں کی تشکیل اور مکہ کے تجارتی راستے پر گشت سے مقصد محض قریش کو متوجہ کرنا، انہیں اندیشہ لاحق کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر مائل کرنا تھا۔ 27 غزوات ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ کم از کم 160 ایسی مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل نہ تھے وہ سرایا کہلاتی ہیں۔ ان سب 87 غزوات اور سرایا میں دونوں طرف سے کل جانی نقصان صرف 1018 ہے، جن میں مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے۔ اب اس میں تھوڑا آگے چلتے ہیں تاکہ ان سب غزوات اور سرایا کا جو جدول ہے اس کو آگے کریں۔ اس میں کتاب میں سارا غزوات کا اور جتنے سرایا پیش آئے تھے ان کا تاریخوں کے ساتھ، مہینہ، سن، ہجری اور کس جگہ پیش آیا اور اس میں کون کون شامل تھے، ان سب کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے آخر میں ان کی تفصیل ایک جدول کی صورت میں موجود ہے۔ اصلاحات جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساکر اسلام کو وقتاً فوقتاً ایسی ہدایات جاری فرمائیں جو تا ابد شرف آدمیت کی محافظ رہیں گی۔ مثلاً کلمہ حق کی سربلندی کو اپنا مقصد سمجھنا، امیر لشکر کی غیر مشروط اطاعت لازمی کر دی گئی، ادھر ادھر منتشر ہونے کی ممانعت اور یکجا و منظم رہنے کی تاکید کی گئی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر لوٹ مار کی ممانعت کر دی گئی، خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، کسی تنہا شخص، غلام، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، بالخصوص بچوں کے قتل سے بار بار منع فرمایا، دشمن کے جسمانی اعضاء
جیسے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں نہ کاٹنا جو عرب میں عام تھا۔ مفتوحین کو وحشت زدہ اور غیر مطمئن نہ کرنا، پڑاؤ کے دوران ادھر ادھر لوٹ مار نہ کرنا، کھجور اور پھلدار درختوں اور فصلوں کو نہ کاٹنا، مفتوح فوجوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، گرجوں میں مقیم راہبوں کو نہ چھیڑنا، کسی گھر کو نہ گرانا، جو میدان جنگ سے بھاگ جائے اسے جانے دیا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے چھوڑ دیا جائے، جو کوئی اپنی عبادت میں مصروف ہو اسے نہ چھیڑا جائے، اگر کوئی بے گناہ غیر مسلم غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ مسلمانوں کا ان اصولوں پر کاربند رہنا ہی اسلام کی طرف رغبت کا باعث بنتا اور مفتوح علاقوں کے لوگ نفرت کے بجائے محبت کرنے لگ جاتے اور جوک در جوک برضا اور رغبت سچے مسلمان ثابت ہوتے چلے گئے۔ ضمیمہ ایک آخر میں ہے چھوٹا سا، ورفعنا لک ذکرک۔ صاحب قرآن کے اس آخری حصہ میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لگائے جانے والے ان بے بنیاد اعتراضات کا عقلی و نقلی جواب دیا جا رہا ہے جو تعصب یا لا علمی کی بنا پر لگائے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں جتنے معروف فلسفی اور انبیاء گزرے ہیں ان سب کے ساتھ مزاحمت اور اعتراضات کا رویہ رکھا گیا ہے۔ جیسے سقراط کو صرف اس لیے سزائے موت دے دی گئی کہ اول اس نے مروجہ خداؤں کا انکار کیا تھا، دوم نئے دیوتاؤں کا تصور دیا تھا، دوسرے لفظوں میں ایک نیا مذہب پیش کرنے پر جان سے گیا۔ عہد ارواح کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے، یعنی ہم نے انسان کے دل میں برائی اور نیکی کا شعور ودیت کیا ہوا ہے، اس کو فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط۔ اس کے باوجود انبیاء کرام کے متعلق ہم جانتے ہی ہیں کہ اکثر کو جھٹلایا گیا اور ایسے ہی عذر لنگ پیش کیے گئے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسوع، حضرت یونس، حضرت ذوالکفل، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، سب کو کیسی کیسی مزاحمت اور اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح آپ کی ذات گرامی پر بھی اعتراضات آج شروع نہیں ہوئے۔ رسول کریم کی ذات اقدس پر کیے جانے والے اعتراضات 3 اقسام میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک، آپ کی نبوت کے انکار کی خاطر خام خواہ کے اعتراضات۔ نمبر 2، اسلام کو تشدد کا مذہب قرار دینے کا پروپیگنڈا۔ نمبر 3، تعدد ازدواج پر اعتراض۔ یہاں ان تینوں نوعیت کے اعتراضات اور اصل حقائق کا جائزہ لیا جائے گا۔ مکی دور، بعثت کے انکار کی خاطر خام خواہ کا اعتراض۔ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت توحید ملتے ہی کفار مکہ نے بھی مزاحمت کے علاوہ اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن خود ہی منہ کی کھاتے رہے، یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بات نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہہ رہے۔ سرداران مکہ نے آپ کی نبوت کا انکار محض اس وجہ سے کیا۔ ابو جہل نے بزبان خود صحابیوں کے روبرو یہ اقرار کیا کہ اگر حضور کی بات تسلیم کرتے ہیں تو اطاعت کرنا پڑے گی، جو ان کی اکڑ کو برداشت نہ تھی۔ بس اس انکار کے جواز کی خاطر کبھی یہ عذر گھڑتے، کبھی وہ اعتراض داغتے، چاہے کتنا ہی بودا کیوں نہ ہو۔ دراصل یہ لوگ سنجیدہ نہیں، ان کا مقصد محض استہزاء اور اعراض ہوتا ہے۔ ایمان لانے کا کہا گیا تو پہلے کہنے لگے
کیا ہم بھی بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ پھر کہا اگر تمہیں آیات دے کر بھیجا جا سکتا ہے تو خود ہمارے ساتھ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ پھر حجت بازی کی کہ فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ سورہ الحجر آیت نمبر 7۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا اور انہیں مہلت ہی نہ ملتی۔ پھر اعتراض آیا کہ جی ان پر یا ان کے ساتھ اللہ نے اپنی کوئی خاص نشانی کیوں نازل نہیں کی؟ کبھی کہتے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہرگز نہیں، بلکہ ان لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے، یہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم سرے سے شرک کا ارتکاب ہی نہ کرتے۔ ان کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے کہ آپ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ فرما دیجئے ارے میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ سارے جہانوں کے رب نے خود مجھے نمائندہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سورہ آل اعراف آیت نمبر 61۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق جیسے معزز تاجر کے علاوہ حضرت عثمان غنی جیسے رئیس اور حضرت عمر فاروق جیسے سردار اسلام لے آئے تو آپ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ جب کسی کے گھر سے کوئی فرد آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دیتا تو وہ کہتے یہ تو خاندانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ پھر اعتراض کیا گیا کہ اقتدار کے بھوکے ہیں، لیکن جب دولت، رشتوں اور حکومت کی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے حقارت سے ٹکرا دی تو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اس خطرناک الزام پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں صراحت فرما دی، جس کا ترجمہ یہ ہے تم لوگوں کے یہ ساتھی مجنون نہیں ہیں۔ سورہ التکویر آیت نمبر 22۔ اعتراضات کے لیے ان کی دانست میں ایک بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ تب لگا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے شرف سے نوازا۔ تسلیم کرنے کی بجائے تمسخر اڑاتے ہوئے جا کر بازار میں جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ کچھ سنا تم نے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس اور سارے آسمانوں کی رات کے ایک پہر میں سیر کر آیا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ ہے۔ یہ کہا اور قیامت تک کے لیے صدیق کے اعزاز سے ملکب ہو گئے۔ اس پر گردنیں جھکا کر بڑبڑاتے ہوئے واپس ہوئے اور بالآخر آپ کی جان لینے کا فیصلہ کیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ یثرب کو مدینۃ النبی بننے کے لیے منتخب فرما چکا تھا۔ مدنی دور میں دو بڑے اعتراضات سامنے آئے۔ پہلا اعتراض اپنے متبنہ کی مطلقہ سے نکاح پر ہوا، جس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور اس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ اور دوسرا اعتراض قبیصہ اور نسائی کی تنسیخ پر ہوا۔ ایک اعتراض رسول اللہ کی شادیوں کی تعداد پر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسلام کو تشدد کا مذہب قرار دینے پر زور لگایا جا رہا ہے۔ تفصیل دیکھیں گے تو آپ کو خود صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ قبیصہ و نسائی کی تنسیخ۔ دوسرا اعتراض رسم قبیصہ و نسائی کی تنسیخ پر ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ
قبل از اسلام رواج تھا کہ ہر 3 سال بعد 1 ماہ کا اضافہ کر کے 13 ماہ کا سال کر لیتے۔ قمری سال کو شمسی موسموں کے مطابق کرنے کے لیے 3 سال بعد اس میں قبیصہ کا 1 مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک جیسے موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی تھیں۔ تحور کو دیکھنا، اس کو ہم لیپ کے سال میں 1 دن اضافہ کے مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خرابی یہ پیدا ہو چکی تھی کہ کبھی کبھی جنگ و جدل، غارت گری یا خون کا انتقام لینے کی خاطر بھی کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام قرار کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے۔ یہ نظام قدرت میں کھلی مداخلت تھی اور اس سے حج 33 سال تک اپنی اصل تاریخ کی بجائے دوسرے دنوں میں آتا تھا اور صرف 34ویں سال میں 1 مرتبہ اپنی اصل تاریخ یعنی ذوالحج کی 9 تاریخ کو آتا۔ سن 10 ہجری میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسائی کو انما النسائی زیادتا فی الکفر کہہ کر واضح الفاظ میں منسوخ کر دیا۔ اللہ نے 12 مہینے ہی بنائے ہیں۔ خطبہ حج الوداع میں حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرما دیا، ان زمانہ قد استدر کہیا یوم خلق اللہ السماوات والارض، یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتے کرتے ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ چنانچہ اب ہم ہمیشہ 9 ذی الحج کو ہی حج کیا کریں گے اور وہ مختلف موسموں میں آیا کرے گا، کبھی سردیوں میں، کبھی بہار میں، کبھی گرمیوں میں۔ نسائی کی تنخیص سے عرب سرداروں کی ایک بہت بڑی خود ساختہ سہولت ختم ہو گئی، چنانچہ اس پر بہت لے دے ہوئی، لیکن اس وقت تک مشرکوں کا زور ختم ہو چکا تھا اور تنسیخ برقرار رہی۔ اب قمری سال قانون قدرت کے مطابق ہمیشہ 12 مہینوں کا ہی ہوا کرے گا۔ تشدد کا مذہب۔ ایک الزام بہت کثرت سے لگایا جاتا ہے کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے۔ تاریخ سے ناواقف معترض بنو قریظہ کے قتل کو اس سلسلے کا ایک بڑا ثبوت بنا کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ دوران جنگ غداری کے مرتکب ہوئے۔ اور ان کے حلیف قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے ثالثی فیصلہ کے نتیجہ میں کیفر کردار کو پہنچے۔ جنگ خندق سے بڑی آزمائش مسلمانوں پر اور کوئی نہیں آئی۔ سارا عرب 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہو گیا تھا اور بنو قریظہ مدینہ میں بیٹھ کر حملہ آوروں کے ساتھ گٹھ جوڑ اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو آگے سے کھلے دشمن اور پیچھے سے ان غداروں کا سامنا تھا اور چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی کیفیت کو قرآن حکیم سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ ہے، یاد کرو وہ وقت جب دشمن اوپر کی طرف سے اور نشیب کی طرف سے آ پڑے اور جب آنکھیں ڈولنے لگیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم خدا کی طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے حضرت سلمان فارسی کا کہ خندق کی تجویز دی اور حضرت نعیم بن مسعود کا کہ انہوں نے بنو قریظہ اور بنو غطفان کا گٹھ جوڑ توڑ دیا، ورنہ بنو قریظہ کی غداری سے مسلمانوں کا نہ جانے کیا حال ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو نامراد واپس لوٹا دیا تو قدرتی طور پر ان غداروں کا احتساب لازم تھا، لیکن حضور نے کوئی یک طرفہ کارروائی کرنے کی بجائے ان کے حلیف مسلمان قبیلہ کو اختیار دیا کہ اپنا کوئی معزز رکن ثالث مقرر کر کے ان کا فیصلہ کریں
اور اس طرح حضرت سعد بن معاذ کے فیصلہ کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو تھی ہی سراپا رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مجموعی تاثر عفو و درگزر، محبت اور رحم کا ہے۔ اگر آپ تشدد کے داعی ہوتے تو آپ کے ساتھی آپ کے فدائی بن کر نہ رہتے، ایسے فدائی کہ پسینہ کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ اگر نبی رحمت تشدد پرور ہوتے تو تاریخ آدم میں پہلی دفعہ ایسے جنگی احکام جاری کیوں فرماتے کہ عام فوجوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، خیانت اور دھوکہ دہی نہ کرنا، تنہا شخص کو قتل نہ کرنا، کسی خادم، عورت، بوڑھے، بچے کو قتل نہ کیا جائے، مقتولین کے اعضائے بدن نہ کاٹے جائیں، حالانکہ یہ عرب میں عام تھا، گرجوں میں مقیم راہبوں کو نہ چھیڑا جائے، کھجور اور پھلدار درختوں اور فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے، کسی گھر کو نہ گرانا، بالخصوص بچوں کے قتل سے بار بار منع فرمایا۔ جب جنگ بدر میں عتبہ کا نوعمر مسلمان بیٹا ابو حنظلہ باپ کے مقابلے میں جانے پر بضد تھا تو آپ اس کو اجازت دینے سے انکار نہ فرماتے۔ حکم ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے اسے جانے دیا جائے، جو ہتھیار رکھ دے اسے چھوڑ دیا جائے، جو اپنی عبادت میں مصروف ہو اسے نہ چھیڑا جائے۔ اگر کوئی بے گناہ غیر مسلم غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا پورا فدیہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تلوار اٹھانے کی اجازت ملی بھی تو ان الفاظ میں کہ جن پر ظلم روا رکھا جاتا رہا، اب ان کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ کفار مکہ کے خلاف تلوار اس وقت اٹھائی گئی جب 14 سال تک مسلسل ظلم، جبر اور تشدد، شہر بدری اور ملک بدری جیسی اذیتیں برداشت کرتے کرتے مسلمان تنگ آ گئے۔ اگر مسلمان متشدد ہوتے تو جو علاقے لڑائیوں کے بعد فتح ہوئے وہاں کے لوگ نفرت کی بجائے محبت نہ کرنے لگتے اور جوک در جوک مسلمان ہونا شروع نہ کر دیتے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا حسن ہے جو انسانی شرف کا لحاظ سکھاتا ہے اور مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس برق رفتاری سے پھیلا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ آج غیر مسلم اقوام جنگوں میں ناقابل وضاحت بڑے بڑے جرائم کر رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں صرف 126 دن جنگی مہمات میں گزرے، وہ بھی اکثر مشرکوں کی طرف سے شروع کی گئیں۔ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت ہی مدینہ پہنچنے کے 9 یا 10 ماہ بعد اس وقت ملی جب مشرکین مکہ مدینہ میں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ غزوات کی کل تعداد 27 ہے اور جو فوجی دستے بھجوائے گئے ان کی تعداد 60 تک پہنچتی ہے۔ بعض روایات میں کل مہمات 87 نہیں بلکہ 82 ہیں۔ اس کے باوجود ان غزوات اور مہمات میں انسانی جنگوں کی تاریخ میں سب سے کم خون بہا، اور ان تمام غزوات اور مہمات میں فریقین کے مقتولین کی کل تعداد صرف 1018 تک پہنچتی ہے اور مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر مسلم اقوام کی باہم جنگوں میں ویکیپیڈیا کے مطابق ہلاکتوں کی تفصیل اس طرح سے ہے: 30 سالہ جنگ 1618 تا 1648، 80 لاکھ اموات۔ پہلی جنگ عظیم 1,07,00,000 اموات، 2 کروڑ زخمی اور اپاہج۔ دوسری جنگ عظیم 6 کروڑ ہلاکتیں، اس وقت کی عالمی آبادی کا 1/4 حصہ۔ ناگاساکی اور ہیروشیما 2,40,000 اموات صرف ایک ایٹم بم سے۔ کمیونسٹوں کے ہاتھوں 10 کروڑ ہلاکتیں مزدوروں اور کاشتکاروں کی۔ ویتنام کی جنگ میں 5 لاکھ ہلاکتیں، عراق پر حملہ 12 لاکھ اموات، افغانستان میں حملہ لاکھوں کی تعداد میں، صحیح اعداد ابھی میسر نہیں۔
کیا اب بھی یہ کہیں گے کہ مسلمان متشدد جنگجو ہیں؟ مکہ میں کیا کیا ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے ساتھ روا نہیں رکھی گئی، لیکن جب مکہ فتح کیا تو مسلمانوں نے کتنے قتل کیے؟ ایک بھی نہیں، ماں سوائے ان 2-4 لوگوں کے جنہوں نے خود تلوار اٹھائی اور جنوب میں ایک مقامی جھڑپ میں مارے گئے۔ فتح کا جھنڈا لہرانے کے بعد کعبۃ اللہ میں بت گرانے کے بعد اعلان فرمایا، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہود و نصارہ لا سکتے ہیں کوئی ایک بھی ایسی مثال اپنی تاریخ سے؟ دراصل آج کے معترض جاہل مطلق ہیں، اپنی حیوانی ضروریات کی تکمیل کے علاوہ کوئی اعلیٰ مقصد ان لوگوں کے پیش نظر نہیں ہے، اور ان کی ساری محنت اور تحصیل علم بھی صرف جنس اور پیٹ کے بے محابہ بھوک مٹانے تک محدود ہے، یا پھر عالمی وسائل پر ظالمانہ قبضہ کی تگ و دو ہے۔ یہ لوگ نہ اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں اور نہ اس دور اس علاقہ کے کلچر سے۔ ان کے اعتراض کی کوئی عقلی بنیاد موجود ہی نہیں۔ تعدد ازدواج پر اعتراض۔ اسی طرح ان کا پسندیدہ اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں پر ہے۔ پہلے بیان کیے گئے متعدد اعتراضات کے باوجود آپ کی ذات گرامی پر تعدد ازدواج کے حوالہ سے آپ کی زندگی میں بھی ایک اعتراض نہیں ہوا۔ آپ کی زندگی میں ایک بھی اعتراض نہیں ہوا۔ اگر یہ اعتراض کوئی وزن رکھتا تو آپ کے جانی دشمن مشرک اور یہود تو یہ اعتراض لے کر شور مچا دیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی صدیوں بعد تک یہ اعتراض کہیں سے اٹھایا ہی نہیں گیا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بھی جانتا تھا وہ اس ماحول کے بارے میں بھی شناسا ہوتا تھا۔ آج کل بے خبر اور غیر اہم لوگوں کی طرف سے اٹھایا جانے والا یہ اعتراض گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں، اور اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تاہم پہلے ان لوگوں کے اکابر کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ بر صغیر کے قدیم ترین مذہب ہندو مت، ان کے رام چندر جی کے والد مہاراجا دسرتھ کی 3 بیویاں تھیں، پٹرانی کوشلیہ، رانی سمرتھا، رانی ککئی۔ ہندوؤں کی نہایت معتبر لالا لاجپت رائے کے مطابق ان کے اولوالعزم اوتار شری کرشن جی کی راجا پانڈو کی 2 بیویاں تھیں۔ شری کرشن جی کی 8 بیویاں تھیں۔ راجا پانڈو کی 2 بیویاں تھیں، کنتی اور ماروی۔ راجا شنتن کی 2 بیویاں تھیں، گنگا اور سیوتی۔ 75 ایرج کی بھی 2 بیویاں تھیں، امیکا اور امبالکا۔ ان کے علاوہ ایک لونڈی بھی تھی۔ اب الہامی مذاہب کے پیغمبران کرام کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سیدہ سارہ، سیدہ ہاجرہ اور کتورہ خاتون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، لیہ، زلفہ، راحیل یا راخل اور بلبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، کوزہ، حبشیہ، بنت حباب اور بنت کبنہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں بعض روایات کے مطابق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت زیادہ بیویاں تھیں، صحیح تعداد میسر نہیں ہوئی۔ اس طرح ہزاروں سال سے ہندو، عیسائی اور یہودی مذاہب کے انبیاء کرام کے ہاں بھی تعدد ازدواج کی مثال موجود ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی 25 سے 50 سال تک کی عمر خود سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ گزار دی، جو آپ سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ تھیں اور ان کی اولاد کی ماں تھی۔ اس دور میں کبھی آپ کے اخلاق عالیہ پر انگلی تک نہ اٹھی، بلکہ ایک اعلیٰ ترین معیار کا تقدس آپ کی ذات سے وابستہ رہا۔ ساری اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجہ کے بدن ہی سے تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت 3 جوان بیٹیاں گھر میں تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی، تو آپ نے ایک سنجیدہ بیوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ہاں، اپنے پیارے ہمدم اور دوست دختر نیک اختر جو نوعمر تھی، دوست کی دختر نیک اختر جو نوعمر تھی، جب اس کی تجویز آئی تو قدر حیرت کے ساتھ اس رشتہ کو قبول فرما کر اپنے عزیز ترین دوست کی دوستی کو مضبوط کیا۔ 4 برس بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی بلوغت کے بعد مدینہ جا کر ان کی والدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ ذرا اس نکاح کی مصلحت پر غور کیجیے۔ خواتین کے متعلق کتنی کثیر تعداد میں احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ مدینہ جا کر سن 2 ہجری میں جب دوسرے دوست حضرت عمر بن خطاب کی دختر حفصہ بیوہ ہو گئیں، تو کیا آپ کو معلوم ہے ان سے نکاح کیسے ہوا؟ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان جیسے دوستوں سے ان کے رشتہ کے لیے ذکر کیا۔ حضرت حفصہ طبیعت کی ذرا تیز تھیں۔ کچھ عرصہ کوئی پیغام نہ آنے پر حضرت عمر متفکر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور اکرم سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر کیوں پریشان ہوتا ہے، میرا پیغام دے دو۔ اس طرح یہ چوتھی شادی ہوئی۔ عبداللہ ابن جہش آپ کے پھوپھی زاد تھے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد میں ان کی شہادت ہو گئی اور ان کی بیوہ حضرت زینب ام المساکین 30 سال کی عمر میں تنہا رہ گئیں، تو آپ نے ان کو نکاح میں لے کر گھر اور سہارا مہیا کیا۔ جس کو معلوم ہو کہ عرب معاشرہ میں بیوہ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح 3 ہجری میں جنگ احد میں حضرت ابو سلمہ بھی شہید ہو گئے، تو ام سلمہ 24 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ 1 سال بعد حضور نے خود نکاح فرما کر آپ کو سہارا اور عزت بخشی۔ حضرت ام سلمہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھیں اور پہلی ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی 6ٹھی شادی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی زاد اور قبیلہ قریش سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نکاح اپنے وفادار غلام اور منہ بلے بیٹے زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ آپ بے حد حسین و جمیل اور سنجیدہ خاتون تھیں، لیکن حضرت زید اگرچہ ایسے سرخ و سفید تھے کہ مدینہ میں لوگ انہیں برف کے رنگ والا کہتے، لیکن وہ حضور کے غلام رہ چکے تھے، اور آپ نے اپنی حبشی نسل خاندانی خادمہ حضرت ام ایمن کو بھی آزاد کر کے ان کے عقد میں دے دیا ہوا تھا، جن کے بطن سے مشہور صحابی اسامہ بن زید تولد ہوئے۔ بس ان حالات میں حضرت زینب کا حضرت زید کے ساتھ نباہ نہیں ہوا۔ نبی اکرم نے ان میں صلح کی بہت کوششیں کیں، لیکن جب ان میں طلاق ہو ہی گئی تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس پر شور ضرور اٹھا، لیکن یہ نہیں کہ اتنی شادیاں کیوں کرتے ہو، بلکہ یہ اعتراض ہوا کہ اپنے متبنہ کی مطلقہ سے نکاح کیوں کیا۔ عربوں میں یہ رسم نہیں تھی، وہ متبنہ کی بیوہ یا مطلقہ کو اپنے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس نکاح میں یہی مصلحت تھی کہ یہ جاہلانہ رسم مٹا دی جائے، جو آپ کے خود عمل کرنے سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، اور اس کی تائید میں جو وحی نازل ہوئی اسی میں آپ کے آخری نبی ہونے کی بھی تصدیق کی گئی کہ اگر آپ بھی اس غلط رسم کو ختم نہ کرتے تو آپ کے بعد اور کوئی نبی تو آنا نہیں۔ اس طرح یہ رسم تا قیامت چلی جاتی۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں مسلمان بنو مستلق پر غالب آئے تو قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی برہ بیوہ ہو گئیں اور جنگی قیدی بن کر ایک مجاہد کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے اس مجاہد کے ساتھ مکاتبت طے کر لی اور حضور اکرم کے پاس اسے ادائیگی کرنے کے لیے مالی امداد کی طلبگار ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکاتبت کی رقم ادا کر کے آپ کو آزاد کروایا
اور ان کی خاندانی نجابت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اسلامی نام جویریہ رکھا۔ یہ نکاح ہو جانے پر مسلمانوں نے ان کے قبیلہ کے سارے 100 سے زائد قیدی آزاد کر دیے۔ اس عزت افزائی کا اثر یہ ہوا کہ جس قبیلہ نے مسلمانوں کو زچ کیا ہوا تھا، اس نکاح کے بعد یہ قبیلہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہ ہوا، بلکہ حضرت جویریہ کے والد نے خود بھی قزاقی چھوڑ کر متمدن زندگی اختیار کر لی۔ اس طرح یہ نکاح بھی عظیم تر ملی مفاد کا باعث بنا۔ اگلے سال سن 6 ہجری میں بنو قریظہ مغلوب ہوئے تو حضرت ریحانہ بھی جنگی قیدیوں میں شامل ہو کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر 12 اوقیہ سونا حق مہر کے عوض ان سے نکاح فرمایا۔ ان کے نکاح کے قائل صرف 2 مورخی ہیں، باقی سیرت نگار ان کو باندی ہی سمجھتے ہیں۔ اسی سال سن 6 ہجری میں حضور کے مکتوب کے جواب میں مصر کے حاکم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ کی خدمت میں بطور تحفہ بھجوایا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ان کے بطن سے فرزند عطا فرمایا، جس کا نام آپ نے بڑے شوق سے اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا۔ سن 6 ہجری میں آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ سردار قریش اور دشمن اسلام ابو سفیان کی یہ بیٹی اولین مسلمانوں میں اور ہجرت حبشہ میں شامل تھیں۔ وہاں جا کر ان کا شوہر عبداللہ عیسائی ہو گیا تو انہوں نے عیسائی ہونے سے انکار فرما کر طلاق حاصل کر لی اور بے وطنی کی حالت میں اپنی کم سن بیٹی حبیبہ کے ساتھ حبشہ میں مقیم تھیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قواعد سے آگاہ کیا تو آپ نے ان کی عزت افزائی فرمائی، اس طرح فرمائی کہ خود نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ اس نکاح کے بعد ابو سفیان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف عملی جارحیت بند ہو گئی اور مسلمانوں کو بالآخر فتح مکہ نصیب ہوئی۔ یہ تھی عظیم مصلحت اس نکاح میں۔ اگلے برس سن 7 ہجری میں یہود کا قلعہ خیبر جب زیر نگین ہو گیا تو وہاں کے سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ جنگی قیدی بن کر بطور لونڈی ایک فوجی وحیہ قلبی کے حصہ میں آئیں۔ آپ کو بتایا کہ یہ تو رئیس خیبر کی صاحبزادی ہیں، تو ایک سردار کی بیوہ ہیں اور ایک سردار کی بیوہ ہیں اور عزت افزائی کی مستحق ہیں، تو آپ نے حضرت صفیہ کو اپنے نکاح میں لے کر عزت بخشی۔ اب بتائیں کسی کے مرتبہ کا احساس کرنا نجابت و شرافت ہے یا کچھ اور؟ اسی طرح اہل نجد نے 70 مسلمان معلمین کو دھوکے سے اپنے علاقے میں لے جا کر قتل کر دیا تھا اور اس کے علاوہ بھی نقص امن اور فساد انگیزی کرتے رہتے تھے، لیکن جب سن 7 ہجری میں اسی قبیلہ سے تعلق رکھنے والی حضرت میمونہ کو طلاق ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ حضرت عباس کی سالی تھیں اور ان کی ایک بہن سردار نجد کے نکاح میں بھی تھیں۔ چنانچہ حضرت میمونہ سے نکاح کے بعد اہل نجد کی طرف سے امن ہو گیا اور اس نکاح نے ملک بھر میں صلح، امن اور اسلام پھیلانے میں بہترین نتائج پیدا کیے۔ سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عرب میں بیوہ ہو جانے کا مطلب لاوارث ہو جانا تھا۔ دوسرے یہ کہ دامادی کا رشتہ عرب میں بہت ہی احترام کا متقاضی تھا۔ تو یہ تھیں وہ مصلحتیں جن کی خاطر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نکاح کیے۔ اگر زیادہ نکاح اس دور میں معیوب ہوتے تو ان کا مثبت اثر ہونے کی بجائے منفی نتائج نکلنا چاہیے تھے، جو آج جو جاہل اپنی ثقافتی اور تاریخی لا علمی کی بنا پر اور اپنے ناقص ویلیو سسٹم سے پرکھتے اور الزام دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ توہین آمیز کارٹون اور فلم۔ یہ فلم کیلیفورنیا کے قصبہ میں مقیم جس ناکام مصری عیسائی تارک وطن سے لکھوائی اور بنوائی گئی، وہ معاشی ناکامیوں کی وجہ سے جیل کاٹ کر تنگ آ چکا تھا اور اسے پیسے کی ضرورت تھی۔ فلم کی تیاری میں پادری ٹیری جونز نے بھی حصہ لیا، جو قرآن حکیم کے نسخے جلا کر منفی شہرت اور فنڈز سمیٹ رہا ہے۔ اس فلم میں کیے گئے گالی گلوچ کو توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات گرامی پر اعتراضات تو آپ کی زندگی میں بھی کفار مکہ اور یہود مدینہ کی طرف سے کیے جاتے رہے، لیکن عربوں کی اخلاقی حالت نے انہیں اس پستی پر مائل نہ ہونے دیا جس پستی پر یہ کارٹون ساز اور فلم ساز جا گرے۔ بہرحال ان کی حضرت سرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن حکیم کو جلانے کی جسارت۔ فلوریڈا میں ایک غیر معروف چرچ کے پادری ٹیری جونز نے اولاً 2010 میں قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے اور آگ لگائی۔ اگرچہ بہت کم لوگ یہ واحیات کارروائی دیکھنے آئے اور اکثر اہم حکومتی عہدیداروں نے اس کی مذمت کی، لیکن اس نے ٹی وی اور اخبارات میں خوب تشہیر کی، جس سے مسلمانوں کے دل پوری دنیا میں مجروح ہوئے۔ احتجاج کیا گیا، لیکن آزادی اظہار کے نام پر امریکی حکومت نے بے بسی کا اظہار کر دیا۔ اس بے عملی کا نتیجہ ظاہر ہوا کہ اس نے انوسینس آف مسلم نامی دل آزار فلم کی تیاری میں بے خوف ہو کر حصہ لیا، جس کے نتیجہ میں ایک مصری عدالت نے نومبر 2012 میں اسے موت کی سزا سنا دی۔ اس نے 11 ستمبر 2013 کو پھر قرآن حکیم کے نسخے جلانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر مسز کلنٹن اور تمام عہدیداروں نے مؤثر الفاظ میں اس کی توہین کی، اس کی مذمت تو کی، لیکن عملی طور پر اس کا ہاتھ روکنے کا کوئی عزم سامنے نہ آیا۔ بہانہ یہ بنایا کہ آزادی رائے کا قانون اسے یہ حق دیتا ہے۔ حالیہ سالوں میں تواتر کے ساتھ دل آزار تحریریں، کارٹون اور فلم سامنے آنے سے مسلمانان عالم کے دلوں میں دکھ اور صدمے کی کیفیت ہے۔ آزادی اظہار کے نام پر ان کی حکومتوں کی بے عملی سے بعض لوگ ان حرکات کو مغربی معاشرہ کی اجتماعی جسارت سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بزرگوں اور بالخصوص دینی رہنماؤں کی بے ادبی سے تڑپ اٹھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ایسی جسارت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ صحت مند دماغ ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کوئی انسانی معاشرہ بیمار ذہنوں سے خالی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گالی دینا دلیل کی شکست اور بے بسی کا ثبوت ہے، چنانچہ حالیہ حرکات ایسی ہی ذہنیت کی عکاس ہیں۔ البتہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اعتراضات ہوتے آئے ہیں اور ہمیں ان کی حقیقت سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی بے پایہ محبت میں کمی کرنے کی یورپین مہم سن 800 عیسوی کے بعد شروع ہوئی اور مختلف انداز میں اب تک جاری ہے۔ آج کل بھی کفار کا مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کی ابدیت اور عالمی اپیل کا تاثر زائل کرنے کی خاطر کرائے کی ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر ان سے کارٹون، فلمیں اور دل آزار تحریریں تخلیق کرواتے رہتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ مسلمان حقائق سے آگاہ رہیں۔ میں نے اپنی بساط علم کے مطابق نبی معصوم کی ذات اقدس پر ہونے والے اعتراضات کا حقیقت پسندانہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کوشش قبول فرمائے، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو اور عالمی امن و قوت میں اضافہ ہو سکے۔ اہل علم و دانش حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریر میں کوئی فروغ گزاشت پائیں تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا کرتے ہیں، مکمل ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ آج ہم نے صاحب قرآن جو تصنیف ہے حاجی محمد بشیر حلل صاحب کی، اس کا آخری باب مکمل کر لیا ہے۔ حاجی صاحب علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تحفظ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شافی الشفاء شافی الغادر سقما۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من العذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفرهما كما ربياني صغيرا رب اغفرهما كما ربياني صغيرا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین. رب ارحمهما كما ربياني